بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم خواتین، اب آپ کے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات کو بیان کیا جائے گا۔ ان میں خصوصاً محرم کے مناسبت سے سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ اور ان کی سیرت کو بتایا جائے گا۔ یہ ایک محرم شہادت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کا نام مبارک عمر ہے، لقب فاروق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المؤمنین میں ہی آپ کی بیٹی ہیں، اس مناسبت سے آپ کو ابو حفص کہا جاتا ہے۔ آپ کا نسب 90 پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مقام تھا۔ آپ اشراف قریش میں تھے۔ واقعہ فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 13 سال کے چھوٹے تھے، لیکن وفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر یعنی 60 پر 3 سال پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 13 سال بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پائے، شہید ہوئے۔ بڑے بہادر، بڑے طاقتور تھے۔ اسلام سے پہلے جیسی شدت کفر میں تھی، اسلام کے بعد ویسے ہی شدت اسلام میں ہوئی۔ ان کے مسلمان ہو جانے سے دین اسلام کو بہت زیادہ قوت حاصل ہوئی۔ آپ خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفہ ہیں۔ آپ سابقین اور عشرے مبشرہ یعنی جن کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، ان 10 صحابہ میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ آپ کا شمار علماء اور زہاد صحابہ میں ہیں۔ تقریباً 500 سے زائد روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہے۔ اکثر وحی الہی آپ کی رائے کی تائید میں نازل ہوتی تھی۔ مثلا قیدان بدر کے متعلق، منافقوں کی نماز جنازہ کے متعلق، ازواج مطہرات کے پردے کے متعلق، مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کے متعلق، شراب کے حرام کیے جانے کے متعلق وغیرہ وغیرہ، انہی کی تائید میں قرآن کی گئی، قرآن کا نزول ہوا۔ احادیث میں آپ کا بڑا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی۔ ایک حدیث کے اندر ہے، بخاری مسلم کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، شیطان جب تم کو راستے میں چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے میں چلنے لگتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک محل جنت میں دیکھا، پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ لوگوں نے کہا عمر بن خطاب کا ہے۔ میرا ارادہ ہوا اس محل کے اندر جا کر اس کو دیکھوں، مگر مجھ کو اے عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کر کے فرمایا، تمہاری غیرت کا خیال آیا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا، کیا میں آپ کے اوپر غیرت کرتا؟ اسی طرح ایک بخاری مسلم کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا، میں نے خواب دیکھا، لوگ قمیص پہنے ہوئے، کسی کا قمیص پستان تک، کسی کا اس سے نیچے۔ عمر بن خطاب جو میرے سامنے لائے گئے، ان کا قمیص اتنا نیچا تھا، چلنے میں زمین پر گھسیٹتا جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعبیر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین ہے۔ قمیص سے مراد عرب جو لمبا کرتا پہنتے ہیں، عربی میں اس کو قمیص کہا جاتا ہے۔ اسی طرح روایت کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان سے متعلق فرمایا کہ میں سو رہا تھا، مجھے ایک جام دودھ کا دیا گیا، میں نے پیا یہاں تک کہ سیراب ہو گیا، میں نے میرے ناخنوں سے دودھ نکلنے لگا اور اپنا بچا ہوا ابن خطاب یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ آپ نے فرمایا علم، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم مراد ہے۔ اسی طرح عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، رواہ الترمذی، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یقیناً عمر بن خطاب ہوتے، چونکہ اللہ کے نبی آخری نبی اور رسول ہیں اس لیے کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں اس طرح کہا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز گھر سے باہر نکل کر مسجد تشریف لے گئے، آپ کے ہمراہ ابو بکر اور عمر بھی تھے، ایک آپ کے داہنے جانب دوسرے بائیں جانب، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں جانب، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں جانب، ان دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تینوں قیامت کے دن اسی طرح اٹھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور بھی بہت سی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فرمایا۔ اسی طرح خود آپ کے ساتھی صحابہ بھی ان کے بہت تعریف کرتے تھے، ان کے بارے میں بہت اونچے اونچے الفاظ کہے ہیں۔ خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی شخص عمر سے زیادہ مجھ کو عزیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کا قول ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے عمر کو سب سے زیادہ ذہین پایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر دنیا بھر کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ کر تولا جائیں تو حضرت عمر کا پلڑا بھاری رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کھلا ہوا معجزہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عمر کو مانگا تھا، اسی لیے اللہ والے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں دوسرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا یا اللہ دین اسلام کو عمر بن خطاب سے عزت دے۔ آپ کا اسلام میں داخل ہونے کا واقعہ بہت مشہور ہے، فضائل اعمال حکایت صحابہ میں بھی ہے۔ ایک مرتبہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں، آخر اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا۔ جب کلمہ پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، چند قدم آگے بڑھ کر استقبال کیا، گلے سے لگا لیا۔ صحابہ نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی۔ آپ نبوت کے چھٹے سال یعنی 27 پر 7 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ ان سے پہلے 40 مرد اور 11 عورت اسلام لا چکے تھے۔ جس روز عمر فاروق ایمان لائے اس روز مشرکین نے کہا آج مسلمانوں نے ہم سے سارا بدلہ لے لیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس روز حضرت عمر فاروق ایمان لائے اسی روز سے
عزت ہی پاتا گیا۔ آپ کا اسلام گویا فتح اسلام تھی، آپ کی ہجرت گویا نصرت تھی، آپ کی امانت رحمت تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہر شخص نے خفیہ طور پر ہجرت کی، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو ایک ہاتھ پر تلوار لی، دوسرے میں تیر اور پشت پر کمان لگا کر خانہ کعبہ میں تشریف لائے، 7 مرتبہ طواف کیا، 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر پڑھی، پھر سرداران قریش کے حلقے میں تشریف لائے، ایک ایک سے کہا تمہارے منہ کالے ہو، جو شخص اپنی ماں کو بے فرزند، بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے اور اولاد کو یتیم کرنا چاہتا ہے، وہ آ کر مجھ سے مقابلہ کریں۔ کسی کو ہمت جرأت نہ ہوئی کہ آپ کو روکتا۔ ہجرت کے بعد سب سے بڑی خدمت مغازی کی تھی۔ لگاتار مدینہ جانے کے بعد جنگیں ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ میں آگے رہتے تھے، بڑی قربانیاں دی، چاہے بدر کی لڑائی ہو، احد ہو، خندق، بنو مستلق، غزوہ حدیبیہ، غزوہ خیبر، سب میں آپ کے خاص کارنامے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری وقت میں بعض صحابہ سے مشورہ کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، اے لوگو، میں اپنے کسی عزیز قریب کو خلیفہ نہیں بناتا بلکہ عمر بن خطاب کو بناتا ہوں، کیا تم سب اس پر راضی ہو؟ سب نے کہا سمعنا واطعنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت خدا کی قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ کا ایک عجیب نمونہ تھا۔ 10 برس 6 مہینے یعنی 10.5 برس آپ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ اس مختصر زمانے میں 2 بڑی طاقت، سپر پاور طاقت، قیصر و کسریٰ، ایران اور روم بھی، ایران ختم ہوا اور مسلمانوں کا پرچم بلند ہوا، بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے اندر کچھ سختی تھی، غصہ جلد آ جاتا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی 2 صفتیں تھی۔ اول یہ کہ اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہ آتا تھا، دوم یہ کہ عین غصے کی حالت میں بھی قرآن کی آیت پڑھ دیتا تو غصہ کم ہو جاتا، گویا تھا ہی نہیں۔ تواضع کی صفت آپ کے اندر اس قدر تھی کہ اس کا اندازہ کرنے سے عقل انسان عاجز ہو جاتی ہے۔ عرب و عجم کا بادشاہ اور اس قدر تواضع، سیدھا سادہ کھانا کھاتے تھے، لباس کا عالم یہ تھا، سال بھر میں 2 ہی جوڑے بیت المال سے لیتے تھے، جب وہ پھٹ جاتے ان میں پیوند لگاتے تھے۔ جب ملک شام سیریا گئے، مسجد اقصی کو لینے کے لیے گئے، اس وقت یہودیوں کے پاس، یہودیوں کے قبضے میں تھا، اس وقت بھی ان کے اوپر لباس جو تھا اس کے اندر پیوند لگے ہوئے تھے۔ وہاں کے مسلمانوں نے کہا یہود و نصارہ کے علماء سے آپ ملنے کے لیے آئے ہیں، ایک عمدہ اچھا کپڑا پہن لیں۔ تو اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمیں اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے، لباس سے ہماری عزت نہیں ہے۔ جب مال غنیمت آتا اپنا حصہ بھی سب کے برابر رکھتے تھے۔ وفات کے وقت قرض دار تھے، ان کے قرض کو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے بعد پورا کیا، ادا کیا، جیسا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں بہت سے کارنامے کیے، ان کی زندگی کا ہر پہلو نمایاں ہے، لیکن وقت کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ آپ
اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے گئے، یہاں تک کہ ذی الحجہ 23 ہجری میں، یعنی 20/3 ہجری میں آپ آخری حج سے واپس ہوئے۔ واپس ہوئے تو ایک جگہ پر آرام کیا، چاند کو دیکھا کہ وہ روشن ہے، پھر لوگوں سے کہا چاند کو دیکھیں کہ شروع میں باریک ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر گھٹتا چلا جاتا ہے، ہماری زندگی کا بھی یہی عالم ہے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ آئے، آپ نے خواب دیکھا، ایک سرخ مرغ نے آپ کے شکم مبارک، پیٹ مبارک پر 3 چونچیں ماری۔ آپ نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا اور فرمایا اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ لوگوں میں رات میں جا کر گشت کرتے تھے، رعایا کا حال معلوم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز فجر کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک مجوسی غلام، یعنی آگ کو پوجا کرنے والا مجوسی غلام تھا، اس نے آ کر مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی کہ وہ مجھ سے بہت کام لیتے ہیں اور مجھ سے پیسہ زیادہ مانگتے ہیں، یعنی مال وصول کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے کیا کیا کام معلوم ہے؟ اس نے کہا یہ معلوم ہے، یہ معلوم ہے۔ تو فرمایا تب تو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ روزانہ صرف 2 درہم تجھ سے مانگتے ہیں، یہ زیادہ نہیں ہے، یہ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اس نے کہا، غصے میں آ گیا، کہا مجھے چکی بنانے بھی آتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو میرے لیے بھی ایک چکی بنا دے۔ کہا میں ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کی آواز مشرق و مغرب میں گونجے گی۔ اسی وقت وہ چلا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر جا رہا ہے۔ ان کو معلوم ہو چکا تھا اصل میں یہ ایرانی تھا، یہودیوں نے اس کو تیار کیا تھا۔ آج بھی اس کے قبر پر حضرت ابو لولو فیروز لکھا ہوا ہے، بعض لوگ اس کا احترام کرتے ہیں چونکہ ایران میں، روم میں پورے سپر پاور طاقتوں کو ختم کرنے والے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ خیر وہ تو چلا گیا۔ ایک دن فجر کی نماز یعنی 23 ذی الحجہ ختم ہونے میں 4 دن باقی تھا، 23 ذی الحجہ ختم ہونے میں 4 دن باقی تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فجر نماز کے لیے آئے، رکعت باندھی، یہ چھپا ہوا تھا صفی کے درمیان میں، آ کر لگاتار 3-4 حملے کیے۔ پیچھے عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھے، اس نماز کو مکمل کی، یہ راستے میں جاتے ہوئے اور صحابہ کو بھی زخمی کیا۔ تقریباً 13 صحابہ زخمی ہوئے، 6 صحابہ اللہ کے پیارے ہو گئے، اسی وقت شہید ہو گئے۔ آخر ایک آدمی نے ان کے اوپر، ابو لولو فیروز کے اوپر کپڑا ڈالا، وہ پکڑا گیا، اتنے میں ہاتھ آتا، خود چاقو اپنے پیٹ پر مار کر خودکشی کر کے مر گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حال دیکھے، بہت زخمی ہو گئے تھے، دودھ پلایا جاتا، پیٹ کے راستے سے باہر آ جاتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ کہا کہ ابو لولو فیروز مجوسی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا میرا قاتل مسلمان نہیں ہے۔ 3 دن تک زخمی حالت میں رہے، بہت سے وصیتیں کی۔ اس موقع ایک وصیت یہ فرمائی کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھیجا، اگر میں مر جاؤں تو مجھے اللہ کے نبی کے بازو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بازو مجھے تدفین کر دیا جائے، وہ جگہ میرے لیے دے دیا جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیغام کو سن کر کہا وہ جگہ میں اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ جگہ میں دیتی ہوں۔
جب یہ بات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا، بہت خوش ہو گئے کہ زندگی بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ رہے، اور اب بھی روز اقدس میں انہی تین اشخاص، انہی تین شخصیتوں کا روزہ ہے، تین شخصیت آرام کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک محرم 24 ہجری اللہ کے پیارے